السلام علیکم۔ کئی دنوں سے میں ایک دکھی ماں کو دیکھ رہی ہوں اور پورے سوشل میڈیا پہ ایک طوفان مچا ہوا ہے۔ دعا زہرا کی ماں مختلف عدالتوں کے دھکے کھاتی پھر رہی ہیں اور اس کی رو رو کے ساری دنیا سے ایک ہی التجا ہے، میری دعا زہرا کو واپس لے آئیے، میری دعا زہرا کو مجھ سے ملا دیجیے۔ اور پاکستانی معاشرے کی ہر عورت کے دل سے یہی دعا نکل رہی ہے کہ دعا زہرا جلد سے جلد اپنے والدین کو مل جائے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے آخر وہ کیا وجوہات تھیں، کیا وجہ تھی کہ دعا زہرا جیسی پھولوں جیسی نازک، چاند کی چاندنی جیسی شفاف بچی اپنے گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ ہم نے ان وجوہات کو دور کرنا ہے تاکہ کوئی دعا زہرا دوبارہ اپنا گھر چھوڑ کے اس طرح گھر سے باہر نہ جائے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے والدین کے لیے مصیبت نہ بنے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو ہمارے سامنے ہی ہے۔ یورپی معاشرے میں، خاص طور پہ امریکہ کے معاشرے میں یہ ریسٹرکشن ہے کہ جب تک 18 سال کی عمر کا بچہ اور بچی نہ ہو تو ان کی شادی نہیں کی جائے گی۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ بچے اور بچیاں اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک عالمی سروے کے مطابق امریکہ میں سن بلوغت میں پہنچنے کے بعد 18 سال سے پہلے تقریباً 7 لاکھ ایسی مائیں موجود ہیں جو 7 لاکھ ناجائز بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ شادی ان کی 18 سال کی عمر میں ہی ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو دین اسلام میں شادی کی عمر سن بلوغت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم نے یورپ کی پیروی کرنی ہے یا اپنی ان اخلاقی، اپنی مذہبی ویلیوز کی جن کا نتیجہ دعا زہرا کو گھر رکھنا ہے، نہ کہ گھر سے بھگانا۔ دوسری سب سے بڑی وجہ ہمارا سوشل میڈیا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو سوشل میڈیا پر اپروچ آسان بنا دی ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال بچوں کے لیے ضروری بھی ہے۔ ظاہر آن لائن کلاسیں لینی ہیں، کوئی کورسز کرنے ہیں، کوئی ایڈمیشن بھیجنا ہے، کوئی فارم فل کرنا ہے، تو اس سب کے لیے آپ کو انٹرنیٹ اور جدید ٹیکنالوجی یوز کرنی پڑتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اپنے بچوں کو دیجیے اور انہیں اجازت بھی دیں اسے استعمال کرنے کی، لیکن اس کی لمیٹیشن سے انہیں آگاہ کیجیے۔ انہیں اپنی مذہبی اور جو سوشل ویلیوز ہیں ان سے متعارف کروائیے۔ اپنی بچے اور بچیوں کو یہ بتائیں کہ آپ ہماری ڈگنیٹی ہیں، آپ ہمارا وقار ہیں، آپ ہی ہمارا فیوچر ہیں، اور انہیں اہمیت دیجیے۔ ہمارے ہاں تو بچے کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، اس کی ڈگنیٹی، اس کے وقار کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ دین اسلام میں ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو ڈانٹنا بھی ہے تو اس کے قد کے مطابق ہو جائیے۔ اور کہاں ہم بچے کو جب اس کی مرضی سے کپڑا دلواتے ہیں، جوتی دلواتے ہیں، اور اکثر اوقات مائیں بڑے فخر سے کہتی ہیں میرا بچہ تو بڑا چوزی ہے، اپنی پسند کے کپڑے پہنتا ہے، اپنے پسند کے کپڑے پہنتی ہے، اور جب وہی بچی اپنی پسند کا اظہار کرتی ہے تو وہاں ہم ہرڈل لے آتے ہیں، کبھی معاشرتی روایات کی ہم ہرڈل لے آتے ہیں، کبھی معاشرتی روایات کی، کبھی ذات برادری کی، کبھی پڑھے لکھے اور ان پڑھ ہونے کی، اور یہ چیزیں ہماری بچیوں کو اپنے گھروں سے متنفر کرتی ہیں۔ جب دین اسلام میں اجازت ہے، جب آپ کا بچہ یا بچی سن بلوغت میں پہنچ جائیں اور وہ اپنی پسند کا اظہار کریں تو والدین کو چاہیے کہ ان کی پسند کا احترام کرتے ہوئے ان کی شادیاں وہاں اپنے ہاتھوں سے کر دیجیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقین مانیں کوئی دعا زہرا اپنا گھر چھوڑ کے نہیں بھاگے گی۔ وہ ہمیشہ اپنے گھر، اپنی ڈگنیٹی، اپنے والدین کی ڈگنیٹی کا خیال کرے گی۔ میری آپ سب سے التماس ہے کہ اپنے بچوں کو شعور دیجیے، اپنی مذہبی ویلیوز کا، اپنی معاشرتی ویلیوز کا، اور اپنے بچوں پر بے جا سختی مت کیجیے، ان سے محبت کا اظہار کیجیے، ان کے دوست بن جائیں تاکہ وہ اس طرح کے غلط قدم اٹھانے سے پہلے آپ سے مشورہ ہی کر لیں، اور اگر وہ آپ سے مشورہ کریں تو انہیں مثبت اور منفی دونوں پہلو دکھائیے، انہیں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتائیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو یقین مانیے اگر آپ کے رویے اپنے بچوں کے ساتھ ایسے رہیں گے، آپ ایک شفیق استاد بن جائیے، آپ ایک رہنما بن جائیے، آپ اپنے بچے کا ایک بہترین دوست بن جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو کوئی دعا زہرا اپنے گھر سے نہیں بھاگے گی، کوئی ماں عدالتوں کے دھکے کھاتی نہیں پھرے گی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی دعا زہرا جو گھر میں موجود ہیں انہیں اپنے نام کی لاج رکھنے، اپنے والدین کی عزت کا پاس رکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان سے محبت کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھ پہ اور آپ سب پہ بہت زیادہ مہربانی فرمائے، اور میری دعا ہے کہ دعا زہرا کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اس کے لیے وہ سب کر دے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں اس کی بہتری کے لیے لکھا ہے۔